بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. سورہ ہود اس سورت کے اندر جہاں توحید کا ذکر تھا، رسالت کا ذکر تھا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے کہ ان انبیاء پر کیا کیا حالات آئے، اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ انتہائی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. اور اسی طرف اللہ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، تحقیق ہم نے بھیجا، نوحًا إِلَىٰ قَوْمِ، حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف، اور انہوں نے کہا انی لکم، میں ہوں بلا شک تمہارے لیے، نذیر مبین، واضح طور پر ڈرانے والا. اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم بات نہ مانو، عبادت نہ کرو کسی کی سوائے اللہ کے. انی اخاف علیکم، اگر تم نے اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی تو انی اخاف علیکم، مجھے تم پر خوف ہے، عذاب یوم علیم، اس دن کے عذاب کا جو عذاب بڑا دردناک ہوگا. علیم، دردناک، سخت. حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے نبی نسل سے ہے. گویا حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک 9 سلسلے حضرت آدم تک پہنچتے ہیں. نوح علیہ السلام کا اپنا نام عبد الغفار، بعض نے فرمایا عبد الملک، اور بعض نے فرمایا عبد الاعلی تھا. اور نوح دراصل نام نہیں تھا بلکہ ان کا لقب تھا، اور یہ لقب اس لیے پڑ گیا تھا کہ وہ اپنی امت کے اوپر انتہائی نوحہ کیا کرتے تھے کہ میری قوم کو میں اتنی دعوت دے رہا ہوں لیکن وہ بات نہیں مانتی، تو نوحہ بہت کیا کرتے تھے اپنی امت کے اوپر. تو اس نوحہ کرنے کی وجہ سے ان پر ان کا نام نوح پڑ گیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، اور انہوں نے کہا انی لکم نذیر مبین، بلا شبہ میں تم کو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. تو نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار، بعض نے فرمایا عبد الملک، اور بعض نے فرمایا عبد الاعلی. اور نوح دراصل نام نہیں تھا بلکہ لقب تھا، اور یہ لقب اس لیے پڑ گیا تھا کہ اپنی امت پر نوحہ کثرت سے کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بات نہیں مانتی تھی تو نوح لقب پڑ گیا. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کے 29 سورتوں کے اندر آیا ہے، اور ایک پوری سورت حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورۃ نوح کے نام سے نازل ہوئی ہے، 29ویں پارے میں. تو 29 سورتوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور کل 31 سے 32 دفعہ پورا قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. نوح کے والد کا نام لامک اور ان کے دادا کا نام متوشع تھا. گویا نام بن گیا نوح ابن لامک ابن متوشع. بعض روایات کے مطابق حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 سال کا فاصلہ تھا، اور بعض روایات کے مطابق اس سے تھوڑا بہت کم و بیش تھا. بعض نے 9 سلسلے بتائے ہیں، نوح ابن لامک ابن متوشع اور ابن گویا 90 نمبر پر جد امجد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں. لیکن یہ روایات اسرائیلی ہوتی ہیں، قرآن مجید اور احادیث سے ان باتوں کا ثبوت نہیں ہوتا. اور اسرائیلی روایات کے بارے میں یہ حکم ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم تصدیق کرتے
اور نہ ہم تکذیب کرتے ہیں، نہ اس کو سچ مانتے ہیں نہ اس کو جھوٹ مانتے ہیں۔ یہ اسرائیلی روایات کا حکم ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز ایسی خلاف شرع ہو تو اس کو غلط تسلیم کریں گے، لیکن اگر وہ چیز معتدل ہو تو نہ تصدیق کریں گے اور نہ تکذیب کریں گے۔ لا نصدق ولا نکذب۔ اور انہوں نے دعوت یہ دی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے تم پر خوف ہے اس دن کے عذاب کا جو عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کے علاوہ ایک تیسرے بیٹے تھے جو بعد میں نبی بنے، وہ حضرت شیس علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا سے وفات کا جانے کے بعد دنیا والوں نے، وہاں کے لوگوں نے اللہ سے دور ہونا شروع کر دیا، بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت شیس نے بہت سمجھایا، یہاں تک کہ بعد میں آنے والے نبی حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے جہاد بھی کیا۔ کتنے لوگ مان گئے، صحیح راہ کے اوپر آ گئے، ڈگر پر چل گئے تو بہت اچھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور ان کی بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی، بعض حضرات نے فرمایا 1000 سال زندگی رہی، ان کی عمر رہی، بعض حضرات نے 950 سال بتائی۔ نبوت ان کو 40 سال کے اندر ملی، اور جب 40 سال میں نبوت ملی تو اس وقت روئے زمین کے اوپر اس وقت کی قوم والوں نے 5 خدا بنا لیے تھے، اور ان خداؤں کے نام بھی رکھ لیے تھے، بدھ، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 نام بدھوں کے رکھ لیے گئے تھے اور بت پرستش کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مستقل بنیادوں پر سمجھایا کہ اللہ کی بات مانو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، لیکن قوم مانی نہیں، اور قوم نے عجیب و غریب اعتراضات کیے۔ اور یہ آج کے زمانے میں علماء دین پر اور فقہائے دین کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں، اس کی بنیاد یہی اعتراضات ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح کو کرتی رہی۔ اعتراضات سنیے کیا کہتی ہیں۔ فقال الملأ الذین کفروا، کہنے لگے سردار ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، من قومی، ان کی قوم میں سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تمہیں نہیں دیکھتے مگر ہمارے جیسا آدمی، ما نراک، ہم تمہیں نہیں دیکھتے الا بشرا مثلنا، مگر ہماری طرح کا آدمی، وما نراک، اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں اتبعک، کہ جو لوگ تیری پیروی کرتے ہیں، الا الذین هم اراذلنا، وہ تو سب سے نیچ لوگ ہیں، وہ سب سے ذلیل اور نیچ لوگ ہیں، بادی الرائے، اور وہ پیروی بھی سرسری سی کرتے ہیں۔ یعنی یہ مت سمجھیے حضرت نوح کہ وہ آپ کی بات مان رہے ہیں، وہ اوپر اوپر سے آپ کی بات مان رہے ہیں، بادی رائے کے اندر۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور صاف ستھری بات یہ ہے کہ ہم نہیں دیکھتے آپ کو ہم پر کوئی بہت بڑی فضیلت ہے، بل نظنكم كاذبين، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انتہائی جھوٹے ہیں۔ گویا پہلا اعتراض یہ تھا، ما نراك الا بشرا مثلنا، آپ ہماری طرح کے آدمی ہیں، اگر آپ نبی ہیں تو نبی بن کیسے گئے؟ آپ تو ہمارے جیسے آدمی ہیں۔ اور یہی اعتراض کافر مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن نے ایک مقام پر فرمایا کہ کافر کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے بازاروں کے اندر گھومتا ہے، یہ رسول ہوتا ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ بشر رسول ہوگا، نبی ہوگا تو 2 لوگ اس کے آس پاس ہوں گے، ہٹو بچوں کی آوازیں ہوں گی، حکومتی عہدہ ہوگا، بڑی وزارت اور منصب ہوگی، جاہ و جلال ہوگا، آس پاس ایک بہت بڑا پروٹوکول ہوگا، مالداری اس کی عروج پر ہوگی، عزت اس کی انتہائی عروج پر ہوگی۔ حالانکہ یہ تو سب چیزیں دنیاوی منصب ہے، اس کی نبوت سے اور رسالت سے کیا حیثیت ہے؟ تو کہتے تھے کہ تم ہماری طرح کے تو آدمی ہو۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ اعتراض نمبر 2 کہ جو تمہاری پیروی کرتے ہیں نا نوح، یاد رکھنا یہ تو بہت نیچ قسم کے لوگ ہیں، غریب مسکین سے لوگ ہیں،
ان کو کیا پتا تھا کہ دین اسلام کی ابتدائی مسکینی اور غربت سے ہوئی ہے۔ جب دین اسلام آیا تو اجنبی تھا اور اس کے ماننے والے فقیر لوگ تھے۔ چودھری کہاں بات کو مانتا ہے؟ وڈیرا اور سائیں صاحب، چودھری صاحب، بڑے صاحب، وہ تو نصیحت کی بات سنتے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی ضرورت کیا ہے۔ جب بھی دین کا موقع آیا تو دین کا ساتھ دینے والے غریب لوگ ہوتے، امیر لوگ نہیں ہوتے، اور جب امتوں پر عذاب آتا ہے تو آتا امیر لوگوں کی وجہ سے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، ہم ہر بستی کے اندر جو وہاں کے چودھری ہوتے ہیں ان کو بناتے ہیں گنہگار، اور جب ان کا گنہگاروں کا گناہ عروج پر ہو جاتا ہے اب اللہ فرماتے اب عذاب ہے۔ اور دین اسلام کے بارے میں بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی ہے، وسيعود غریبا، اور انتہائی آخر کے اندر اسلام اجنبی بن جائے گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا فطوبى للغرباء، ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو یہ مسکین ہونا، غریب ہونا، یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ نیچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی دعا ہے، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینیت کی حالت میں زندہ رکھنا، وامیتنی مسکینا، اور مجھے جب موت دینا اس حال میں دینا کہ میں مسکین ہوں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اور قیامت کے دن مجھے مساکین کی جماعت میں اٹھا۔ بعض رات نے یہاں مساکین سے مراد عاجزی والا بندہ لیا ہے، لیکن عاجزی ہوتی ہے غریبوں میں، امیروں میں تو چودراہٹ ہوتی ہے، وہ کہاں باتوں کو مانتے ہیں۔ تو حضرت نوح کو ان کی قوم والے کہہ رہے تھے جو آپ کی بات ماننے والے ذلیل ترین لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں معاشرے کے اندر، اور بات بھی سرسری سی مان رہے ہیں۔ اور تیسرا اعتراض، وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا فِي الْفَضْلِ، ہونا تو یہ چاہیے آپ نبی ہیں، رسول ہیں، تو آپ کی بڑی فضیلت ہو، آپ کے پاس عہدہ ہو، ہم تو آپ کو بڑا مانتے ہی نہیں ہیں۔ دین کی بات سننا اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب بات کرنے والے کی عظمت دل سے نکل جائے۔ اگر بات کرنے والے کی عظمت دل کے اندر موجود ہو، اس کی شان اور اس کی عظمت دل کے اندر موجود ہو، تو بات کا سننا آسان ہو جاتا ہے۔ امام صاحب کی عظمت دل سے نکل جائے، آپ لاکھ امام صاحب کی بات سنیں، آپ کو دل میں اثر نہیں ہوگا، اس سے کہ امام صاحب کو آپ بڑا مانتے ہی نہیں۔ جب امام کو بڑا مانیں گے، اپنے استاد کو بڑا تسلیم کریں گے، اب اس کی بات کو سننا، سمجھنا، نصیحت کا حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ اور حضرت نوح کو ان کی قوم والوں نے کہہ دیا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی ہمارے اوپر کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، لہذا یہ تین اعتراضات کیے اور آخر میں فرمایا بل نظنکم کاذبین، ہم تو یہ سمجھتے ہیں آپ جھوٹے۔ حضرت نوح کا جواب سنیے، قال یا قومی، حضرت نوح نے فرمایا میری قوم، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلائل پر ہوں، وآتانی رحمتا من عندی، اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت دی ہے، رحمت یا نبوت کے معنی ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل کے اوپر ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت سے بھی نوازا ہے، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور اللہ نے اس بات کو تم سے چھپا دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کی بات کو ہم نہیں مان رہے، فرما رہے فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اللہ خود اندھا کر دیتا ہے کہ دین کی بات کو سن نہیں سکتے، دین کی بات کو دیکھ نہیں سکتے، دین کی بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، ذرا تم یہ مجھے بتلاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وآتانی رحمتا من عندی، اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے نبوت سے نوازا ہے، فعمیت علیکم، اور نبوت سے نوازنے کے بعد اس بات کو تم سے چھپا دیا ہے، انلزمکموہا، کیا ہم اس بات کو تم پر تھوپ دیں گے، وانتم لہا کارہون، اور تم اس بات سے نفرت کرتے ہو۔ جب تمہیں میری نبوت، میرا حق پر ہونا، میرا واضح دلائل کے ساتھ تمہارے روبرو پیش ہونا اچھا ہی نہیں لگتا، اور اللہ نے تم کو اس بات سے اندھا کر دیا ہے، تو تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ جب اللہ نے اندھا کر دیا ہے تو ہم تم کو ہدایت دے سکتے ہیں، حالانکہ تم کو خود کو ہدایت نہیں چاہیے۔ انلزمکموہا، کیا ہم اس بات کو تمہارے لیے لازم کر دیں، وانتم لہا کارہون، اور تم کو اس سے خوب نفرت ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، مجھے تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرنا، طلب نہیں ہے،
ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت، میرا معاوضہ وہ تو اللہ پر ہے. وما انا بطارد الذین آمنوا، انہوں نے کہا تھا نا کہ آپ کی بات ماننے والے نیچ لوگ. اس کا جواب حضرت نوح اپنی امت کے طرف سے یہ دے رہے ہیں، ما انا بطارد الذین آمنوا، جو مجھ پر ایمان لے آئے میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں ان کو دھکے نہیں دوں گا کہ میری بات کیوں لے آئے. انہم ملاقو ربہم، ان کی اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے. وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، لیکن میں تم لوگوں کے بارے میں یقین رکھتا ہوں، قَوْمًا تَجْهَلُونَ، ایسی قوم ہے جو جاہل ہے، جو جاہلانہ باتیں کرتی ہے، بے ڈھنگی باتیں کرتی ہے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اگر میں نے ان مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بھگا دیا، دھتکار دیا، تو میری مدد کون کرے گا اللہ کی طرف سے. افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی دھیان نہیں کرتے، کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے. ولا اقول لکم، اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا اعلم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کی بات جانتا ہوں. ولا اقول، اور میں یہ بھی نہیں کہتا، للذین تزدری اعینکم، ان لوگوں کے بارے میں. ولا اقول، اور میں یہ بھی نہیں کہتا، انی ملک، میں فرشتہ ہوں. ولا اقول، اور میں یہ بھی نہیں کہتا، للذین تزدری اعینہم، جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں. للذین تزدری اعینکم، کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہتا، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ ہرگز ان کو خیر سے نہیں نوازے گا. لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ ان کو ہرگز ثواب سے، انعام سے اور خیر سے نہیں نوازے گا. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ زیادہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے، جو کچھ ان کی ذات کے اندر ہے، انفس ذات کے اندر. اور اگر میں نے اس قسم کی بات کی کہ میں فرشتہ ہوں، یا میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، یا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور میں ان تصرفات کا مالک ہوں، اگر میں نے اس قسم کی بات کی، انی اذا لمن الظالمین، بلا شبہ پھر میں گنہگار لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. قالوا، وہ کہنے لگے، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، اور ہم سے خوب جھگڑا کیا، ہم سے جھگڑا بھی کیا، اور فاکثرت جدالنا، ہم سے زیادہ جھگڑا کیا. فاتنا بما تعدنا، لے آ ہمارے پاس جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا. فاتنا، لے آ تو ہمارے پاس، بما، وہ چیز، تعدنا، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے. قال انما یاتیکم بہ اللہ، کہ بلا شبہ وہ عذاب تمہارے پاس اللہ لے کر آئے گا، انشاء، اگر اللہ نے چاہا. وما انتم بمعجزین، اور تم اس وقت اللہ کو ہرا دینے والے، تھکا دینے والے نہیں ہوگے. ولا ينفعكم نصحی، اور تم کو میری خیر خواہی کام نہیں آئے گی، اور تم کو نفع نہیں دے گی، نصحی، میری خیر خواہی. ان اردت ان انصح لکم، اگر میں نے تم کو خیر خواہی کرنے کا ارادہ کر لیا. ان کان اللہ یرید، اگر اللہ یہ چاہتا ہے، ان یغویکم، کہ وہ تم کو گمراہ کر دے، اگر اللہ کی منشا اور چاہت یہ ہے کہ وہ تم کو گمراہ کر دے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میری خیر خواہی اور میری نصیحت کی باتیں کرنا تم کو فائدہ دے گی؟ ہرگز نہیں. هو ربکم، وہ تمہارا پالنے والا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر قرآن مجید کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ 29 سورتوں کے اندر 31 سے 32 مقامات پر آیا ہے. یہ انبیاء کی محنت ہے اپنی امتیوں کے لیے، اور انبیاء اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ اپنی امت کو دعوت دینے کے اندر اور اللہ کی راہ کی طرف بلانے میں لگا دیتے ہیں.
ایک دفعہ پھر اس کا شروع سے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے ان سے کہا انی لکم نذیر مبین، میں تم کو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت مت کرو سوائے اللہ کی، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، مجھے تم پر خوف ہے اس دن کے عذاب کا جو عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومی، کہا ان کی قوم میں سے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کے سرداروں نے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا آدمی سمجھتے ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلنا بادی الرأی، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو تمہاری بات ماننے والے ہیں وہ انتہائی نیچ اور رذیل لوگ ہیں، اور وہ بات بھی سرسری سی مانتے ہیں، وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم تم کو اپنے اوپر کوئی باعث فضل اور فضیلت نہیں سمجھتے، لہذا نظنكم كاذبين، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ حضرت نوح نے کہا یا قومی، میری قوم، ارائیتم، ذرا تم مجھے یہ بات بتلاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وآتانی رحمتا من عندی، اور اللہ نے مجھے اپنی طرف سے نبوت سے نوازا ہے، فعمیت علیکم، اور وہ باتیں تم سے مخفی کر دی گئی ہیں، چھپا دی گئی ہیں، انلزمکموہا، کیا ہم اس بات کو تمہارے اوپر لازم کر دیں، تھوپ دیں، وانتم لہا کارہون، اور حال یہ ہے کہ تم کو اس باتوں سے نفرت ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میرا معاوضہ اور اجرت تو اللہ پر ہے، وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، یاد رکھنا کہ میں اپنے اوپر جو ایمان لائے ان کو دھتکارنے والا یا دھکا دینے والا نہیں ہوں، إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، اس لیے کہ ان کو ان کے رب سے اگلی دفعہ ملنا ہے، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ، لیکن میں تم لوگوں کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں، قَوْمًا تَجْهَلُونَ، کہ تم ایسی قوم ہو جو جاہلانہ باتیں کرتی ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اگر میں نے ان کو دھتکار دیا تو اللہ کی طرف سے میری مدد کون کرے گا؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، کیا تم اب بھی دھیان نہیں دیتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، اور میں تمہارے بارے میں یہ بھی نہیں کہتا، وَلَا أَقُولُ، اور میں یہ نہیں کہتا، عِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَقُولُ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب کی خبروں کو جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا، إِنِّي مَلَكٌ، کہ میں فرشتہ ہوں، وَلَا أَقُولُ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا، لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، ان لوگوں کے بارے میں جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں، کیا نہیں کہتا، لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے اور ثواب عطا نہیں کرے گا، اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے جو کچھ ان کے نفس میں ہے، جو کچھ ان کے دل میں ہے، جو کچھ ان کے جی میں ہے، انی اذا لمن الظالمین، ورنہ میں تو گنہگاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب وہ کہنے لگے کہ یا نوح، اب دھمکی دی ہے کہ اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہم سے جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، اور ہم سے خوب جھگڑا کیا، فاتنا بما تعدنا، لیا ہمارے پاس جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا تھا، ان کنت من الصادقین، اگر تو اپنی باتوں میں سچا ہے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ، حضرت نوح نے کہا کہ بلا شبہ تم پر لے کر آئے گا اللہ عذاب کو، انشاء، اگر وہ چاہے، وما انتم بمعجزین، اور میں تم کو ہرا دینے والوں میں سے نہیں ہوں، اور تم ہرا دینے والوں میں سے نہیں ہوں، یعنی اللہ کو عذاب سے تھکا اور ہرا نہیں سکتے۔ ولا ينفعكم نصحی، اور تم کو فائدہ نہ دے گی میری خیر خواہی، ان انصح لکم، اگر میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کروں، ان اردت، اگر میں ارادہ کروں، ان انصح لکم، کہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کروں،
ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ کی منشا یہ ہے کہ وہ تم کو گمراہ کر دے، هو ربکم، وہ تمہارا پالنے والا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ پچھلے سے پچھلے سبق کے اندر چیلنج تھا قرآن کو کہ قرآن مجید گھڑی ہوئی کتاب ہے، تو اس کا اللہ نے جواب یہ دیا تھا کہ 10 صورتیں ایسی لے آؤ، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ۔ اب اسی چیلنج کے ساتھ یہ والی آیت ہے، ام یقولون افترا، کیا اب بھی یہ کافر اور مشرکین مکہ کہتے ہیں افطراہ کہ محمد نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے ان افتریت، اگر میں نے اس کو گھڑ بھی لیا، فعلی اجرامی، تم میرے اوپر ہے یہ جرم کرنا، میرے اوپر ہے یہ جرم کرنا، وانا بریء مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس بات سے جو تم جرم کرتے ہو، یعنی وہ جرم میں کر رہا ہوں اور میں تمہارے جرم سے بری ہوں، تم میرے جرم سے بری ہو۔ اگر گڑا ہے تو گڑنے والا تو میں ہوا، تو تم کو دوش دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ بات اس وقت کہی گئی، یہ الزامی جواب ہے، کسی کا منہ بند کرنے کے لیے جو الزامی جواب دیا جاتا ہے یہ وہ جواب ہے کہ اگر میں نے گھڑ بھی لیا تو یہ جرم میں نے کیا ہے، اور جو کچھ تم جرم کر رہے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں جو کفار اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے، اس کا جواب اور یہ اعتراض اور اس کا جواب ہے۔ اگلی آیتوں کے اندر حضرت نوح علیہ السلام پر کیا وحی اتاری گئی، کیا کشتی انہوں نے تیار کی۔ روایات میں ہے کہ 92 فٹ چوڑی اور 547 فٹ لمبی اور 47 فٹ اونچی کشتی اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی، اور جب تیار کی اس وقت کافر کیا کر رہے تھے اور کیا مذاق اڑا رہے تھے، پھر اللہ کا عذاب کیسے ان پر آیا، اس کا ذکر اگلی آیتوں کے اندر ہے۔